الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وقال اللہ تبارک وتعالی فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دو چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں، ان پر آج سبق میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ نمبر 1 شریعت کا مزاج، نمبر 2 شریعت کی حدود۔ حد، قانون، ضابطہ الگ ہوتا ہے اور مزاج الگ ہوتا ہے۔ ابھی یہ جو نظم پڑھ رہے تھے طائب صاحب کی، اور ہمارے شیخ کا اس میں تذکرہ تھا۔ شیخ کیا ہوتا ہے، شیخ کی محبت کیا ہوتی ہے، میں لفظوں میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، اس لیے یہاں طلبہ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ جب ہمارے شیخ کا تذکرہ آتا ہے تو مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی حدود، یہ تو ہم کتابوں میں پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، لیکن شریعت کا مزاج یہ صاحب نسبت کی صحبت کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ مزاج شریعت کا الگ ہے اور قانون الگ ہے۔ میں نے اس پر کئی مثالیں دی بات سمجھانے کے لیے۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اب عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، سنت پڑھ لیے، وتر پڑھ لے، سو جائیں۔ صبح اٹھ کے فجر کی 2 سنتیں پڑھیں، 2 فرض رکعت پڑھیں، شریعت کا قانون اور ضابطہ پورا ہو گیا۔ لیکن کیا اللہ یہی چاہتے ہیں؟ نہ۔ شریعت کا مزاج یہ اللہ کی چاہت کا نام، اللہ رب العزت کی چاہت کا نام، یہ شریعت کا مزاج ہے۔ اللہ چاہتے ہیں بندہ رات کو اٹھے، تہجد پڑھے، اللہ کا کلام پڑھے، اور اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی باتیں کب کرے؟ جب سب سوئے پڑے ہوں اور یہ اللہ سے باتیں کریں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو میں نے آپ سے جو کلام سنا وہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو السلام علیکم کے ذریعے سلام کو پھیلاؤ۔ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ اب اس کھانا کھلانے کا معنی صدقات اور زکوٰۃ واجبہ نہیں ہے، اس میں اپنے دوست بھی شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں کسی غریب کو 20 روپے دوں، میں کسی غریب کو، حضرت عمر رضی فرماتے تھے کہ میں اپنے دوست کو 1 روپیہ دوں، اس سے میں بہتر سمجھتا ہوں غریب کو 20 روپے دوں۔ دوست پر خرچ کرنا میں غریب پر خرچ کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن ہمارے یہاں چونکہ دوستی کا معیار غلط ہے، اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے کو سمجھنا مشکل ہے۔ اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ وصل الارحام، اپنے خونی رشتہ داروں کا خیال کرو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ صلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے پڑے ہوں تو اٹھ کے اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ فرمایا پہلا جملہ تھا جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو شریعت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ رات کو سو جائیں، شریعت کا مزاج کیا ہے؟ سوئیں کم، جاگیں زیادہ۔ شریعت کا مزاج ہے رات کو اٹھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، توبہ کریں، وبالاسحار مستغفرون، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ اب ایک حد ہے اور ایک مزاج ہے۔ حد تو کتاب سے سمجھ آئے گی، اور رات کو اٹھنا جو شریعت کا مزاج ہے
یہ تب سمجھ آئے گا جب اٹھنے والے کی صحبت میں رہیں گے، اٹھنے والے کی صحبت میں رہیں گے۔ رات کو اٹھنے سے دل پہ انوارات کیا ہوتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت میں لذت کتنی آتی ہے، یہ از خود بات سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کسی صحبت میں نہ رہیں۔ وہ میں نے کبھی کلام پڑھ رہے تھے نا، حضرت ہمارے گلشن اقبال کراچی میں رہتے تھے، اور ان کے جو بڑے محبوب خلیفہ ہیں طائب، انہوں نے اس کلام میں گلشن ہی کا ذکر کیا اور کتنے پیارے انداز فرمایا کہ صاحب گلشن کا اپنا لے مزاج، صاحب گلشن کا اپنا لے مزاج، ورنہ طائب آشیانہ چھوڑ دے۔ بس یا تو صاحب گلشن کا مزاج بناؤ یا آشیانہ کسی اور جگہ لگاؤ۔ شیخ سے مناسبت نہیں ہے، بدل لو، کوئی اور شیخ بنا لو۔ شیخ سے محبت نہیں ہے، شیخ بدل لو، کوئی اور بنا لو۔ شیخ کی اتباع نہیں کر سکتے، بدل لو، کوئی اور بنا لو۔ جس کو بنانا ہے اس کے اندر خود کو فنا کریں۔ آپ نے المحنت کے سبق میں پڑھا ہے نا، وَيَضَعْ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ایسی ہے، اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھے، وَنَظْرَهُ فِي نَظْرِهِ، اپنی آنکھ اس کی آنکھ میں رکھے، اور صرف یوں نہیں، فنائے کلی حاصل کرے شیخ کے ساتھ۔ استفادہ تب ہوتا ہے۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ ایک شریعت کا مزاج ہے اور ایک شریعت کی حدود۔ حد اور چیز ہے اور مزاج اور چیز ہے۔ بازار جائیں، سامنے نامحرم عورت آئے، آنکھ جھکا لیں، یہ حد ہے، اور بازار نہ جائیں، یہ مزاج ہے۔ بازار جائیں، نامحرم عورت آئے تو آنکھ جھکا لیں، یہ حد ہے، قانون ہے، اور بازار نہ جائیں، یہ مزاج ہے۔ کیوں؟ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کی ناپسند ترین جگہ بازار ہے۔ اللہ نہیں چاہتے تم بازار جاؤ، لیکن چلے جاؤ تو پھر اب حدود شروع ہو جائیں گی۔ مزاج الگ ہے، حد الگ ہے۔ حد اور مزاج کو اچھی طرح سمجھیں۔ ہم حدود اور ضابطوں کی بات کرتے ہیں اور مزاج نہیں سمجھ پاتے۔ میں نے آج آپ کو مثال دی تھی نا کہ مثلا میری خواہش ہے کہ آپ آئیں تو رات میرے پاس ٹھہریں، آپ عشاء کے ساری چلا جاؤں، میں نے کہا چلا جاؤ، میں نے روکنا تھوڑی ہے آپ کو، چلا جاؤ۔ کوئی آپ سے پوچھے یار آپ رات ٹھہرے نہیں، میں اس ساری سے پوچھ کر آیا ہوں، بے شک فون کر لو، پوچھا تھا، بالکل مجھ سے پوچھا تھا، یہ قانون ہے۔ اور خواہش کیا ہے؟ یا رات ٹھہرو، صبح اٹھو، تہجد پڑھو، اور تہجد میں قرآن پڑھو، پھر اس کے بعد فجر تک قرآن پڑھو، پھر اشراق تک لگے رہو، اشراق پڑھو اور پھر جاؤ۔ اب شریعت اللہ کی خواہشات کا نام، یہ شریعت کا مزاج ہے، اللہ کی چاہت کا نام۔ حدود پر اپنی زندگی کو مقید مت کرو، مزاج شریعت کو سمجھو، اللہ کی قسم جینے کا لطف آئے گا۔ اتنی قلبی راحت محسوس ہوتی ہے، انسان اپنے دل کی دنیا میں اتنی وسیع سلطنت پاتا ہے، میں بتا نہیں سکتا آپ۔ میرا گزشتہ ماہ سفر تھا، تو دوران سفر میں دبئی سے گزرا، غالباً 2 دن یا 3 دن میں وہاں رکا، تو وہاں بہت اچھے ساتھی ہیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے میزبانوں میں سے۔ غالباً 2 یا 3 سال قبل میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی، وقت تھا تو عصر کے بعد میں بیٹھ گیا، تو انہوں نے مجھے دیکھا تو پہچان لیا، مولانا گھمن صاحب، میں نے کہا جی ہاں۔ مجھے اپنے دفتر لے گئے، پھر اپنے گھر لے گئے، پھر میری دعوت کی، اور وہ کہنے لگے کہ ہم آئے تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہیں، اور بچے مولانا آپ کی وجہ سے، آپ نہ ہوتے ہم کب سے سلفی اور غیر مقلد ہو جاتے۔ اس لیے ہم جس طرح تبلیغی جماعت سے پیار کرتے ہیں نا، آپ سے بھی اسی طرح پیار کرتے ہیں کہ آپ نے ہم کو بچایا ہے۔ خیر تھوڑی دیر بیٹھے، ہماری باتیں شروع ہو گئی۔ میں نے جب کچھ تھوڑی سی گفتگو کی نا، کو بہت سارے معاملات تھے، تو مجھے بے ساختہ کہنے لگے، کہتے ہیں مولانا یقین فرمائیں، یہ لذت دبئی کا امیر شیخ محمد بھی نہیں جانتا جو آپ کے پاس ہے، اور اس کو پتہ چلے نا پورا دبئی بیچ دے کہ مولانا صاحب یہ لذت مجھے دے دو، یہ لذت کوئی نہیں جانتا۔ اللہ ہم سب کو یہ لذت عطا فرما دے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ کا عجیب نظام ہے، اللہ دل کو جو لذت دیتے ہیں، جو آنکھ کو ٹھنڈک دیتے ہیں، یہ دوسرے سے اس کو چھپا دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کیوں چھپاتے ہیں؟ اس لیے چھپاتے ہیں
تاکہ اس کی لذت کا دوسروں کو پتہ چلا تو لوگ حسد کریں گے، اس کے خلاف پلان بنائیں گے۔ ہم قلبی لذت ایک دوسرے مخفی رکھتے ہیں تاکہ اس لذت کے خلاف پلان نہ بن سکے۔ اللہ کیسا کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ کی جب محبت بندے کے دل میں آتی ہے، یہ پوری دنیا میں ایسے ہے، پوری دنیا میں اگر ایک شخص محبوب ہو اور اس کو چاہنے والے دو ہوں، ان کے درمیان رقابت شروع ہوتی ہے، ان کے درمیان حسد ہوتا ہے، ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے۔ دنیا میں محبوب ایک ہوں اور عاشق دو ہوں، عشاق میں لڑائی ہوتی ہے۔ اللہ ایسا محبوب ہے کہ اس کے کروڑوں عاشق ہوں تو عشاق میں رقابت کبھی نہیں ہوتی، کبھی عشاق میں رقابت نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے خلاف پلان بنائے، یہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو اس کا پیار ختم کرو اور میں اللہ کو محبوب بناؤں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ بلکہ اللہ ایسے محبوب ہیں جب ایک ان سے پیار کرتا ہو تو دوسرا جو اللہ سے پیار کرتا ہے وہ اس سے بھی محبت کرتا ہے جو خدا سے پیار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت بہت عجیب ہے، اور اللہ کی محبت ملتی ہے گناہوں کو چھوڑنے سے، گناہوں کو چھوڑنے سے ملتی ہے۔ گناہ کے ساتھ یہ محبت جمع نہیں ہو پاتی، اور جو گناہ کم ہوتے جائیں گے اللہ کی محبت دل میں آتی جائے گی۔ جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی پھر شریعت کے مزاج کو سمجھنا اور اس پر چلنا بہت آسان ہوگا۔ جب تک انسان کسی سے دل سے پیار نہیں کرتا تب تک اس کی بات کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خوف کی وجہ سے مان لیتا ہے، لالچ کی وجہ سے مان لیتا ہے، لیکن اصل ماننا وہ ہے جو کسی سے محبت کی وجہ سے۔ یہ باتیں اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج لمبا بیان کرنا مقصود نہیں ہے، آپ 3 دن سے مسلسل بیان سماعت فرما رہے ہیں، سبق پڑھ رہے ہیں، آپ کی سمع خراشی ہو رہی ہے، اور یہ لفظ سارے آپ استعمال فرماتے رہتے ہیں۔ مجھے تو اتنی لفاظی نہیں آتی، اور میری خطابت کا کمال یہ ہے کہ اس میں لفاظی نہیں ہوتی، اس لیے بات سامع کے دماغ میں اتر جاتی ہے۔ ورنہ دماغ سوچتا ہے نا میں کون سا لفظ لوں، کون سا لفظ لوں، کون سا لفظ لوں۔ ہم خطابت سمجھتے ہیں کہ الفاظ پہ الفاظ ہیں، یہ تو الفاظ پہ الفاظ نہیں ہیں، سادے الفاظ میں بات بندے کے دماغ میں اتار دو، بھائی یہ خطابت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ فصیح دنیا میں کون ہے؟ آپ کے خطبات آپ دیکھیں کتنی سادی سادی بات آپ فرماتے اور بندے کے دماغ کے اندر اتر جاتی۔ اللہ ہم سب کو درد عطا فرمائے، اللہ میں اپنی محبت عطا فرمائے، اللہ کڑن عطا فرمائے، دین کے مٹنے کا غم عطا فرمائے۔ بس جب یہ غم مل جاتا ہے انسان دنیا کے غموں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور یہ دین کے مٹنے کا غم، اللہ کی محبت کا درد اور اللہ کی شریعت پر چلنے کا ذوق، یہ عجیب چیز ہے۔ بس یہ مل جائے تو بندے کو جینے کا مزہ آتا ہے۔ جو میرے قریب رہتے ہیں میں نے کہا نا ان کو بات سنانے پر ہی مجھے مزہ آتا ہے، کیونکہ ان کو پورا یقین ہوتا ہے کہ بات ٹھیک کہہ رہے، دوسرے شک میں پڑے رہتے ہیں۔ آج ہم دوپہر فارغ ہوئے، 12 بج گئے، میں آیا تو کچھ مہمان تبلیغ والے تو ان کے پاس بیٹھنا پڑ گیا، تو میں تقریباً 12:30 بجے گھر پہنچا۔ میں نے جاتی الارم لگا دی، ایک نہیں 2 لگا دیے، تو بیوی نے کہا 2 لگائے، میں نے کہا دونوں کی آواز اکٹھی ہوگی نا تو میرے کان کو یہ خراب کرے گی، جلدی اٹھوں گا۔ اب سوتے سوتے 12:40 ہو گئے، 25 پر میں نے الارم لگا دی، وقت تھوڑا تھا۔ اب یقین فرمائے جب میں سوچا نا، میں تو سوچتے لیٹتے رہتے سوچ رہا تھا ابھی روح پرواز ہو جائے تو کتنا مزہ آئے۔ اب میں یہ آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ میں سوچ میں یار ابھی موت آ جائے نا کتنا مزہ آئے۔ دیکھو طلباء کی محفل سے آئے ہیں، طلباء کی محفل میں بیٹھے ہیں، گناہوں کے مول سے الگ بیٹھے ہیں، اسی طرح مر جائیں تو کتنا مزہ آئے۔ اب یہ کیفیت میں آپ کو نہیں بتا سکتا نا، میں کیسے سمجھاؤں؟ آپ کیفیات کیسے بتائیں؟ کیفیت تو قلبی محبت سے منتقل ہوتی ہے، وہ تو الفاظ سے منتقل ہو ہی نہیں سکتی نا۔ ٹینشن فری بندہ جیتا ہے۔ آپ اللہ کی قسم اتنا لطف آتا ہے نا جینے کا، بس میں بتا نہیں سکتا۔ نیشنل ایکشن پلان میں گرفتار ہوا، گرمی کے دن تھے، اور میں تقریباً 12:30 بجے جیل کے کمرے میں پہنچا۔ آگے 3 ساتھی اور بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے دیکھا تو حیران ہوئے۔ انہوں نے تالا کھول کے مجھے اندر کیا، کہتے مولانا صاحب کیا حال ہے؟ میں نے کہا یار میں تھوڑا سا سو لوں پھر اٹھ کر بات کریں گے۔ وہ اتنے حیران ہوئے، یہ آتے کہتے میں تھوڑا سا سو لوں۔ میں نے کہا یار میں تھوڑا سا سو لوں، اٹھ کے بات کریں گے۔ بس وہ بیٹھے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں، میں واللہ مسجد میں کہہ رہا ہوں، مجھے دیکھ رہے تھے، اور میں نے اللہم بسمک موت واحیہ پڑھا اور 2 گھنٹے کے لیے سو گیا۔ 2 گھنٹے بعد پھر اٹھا تو میں نے کہا چلے اب میں فریش ہو گیا، اب تھوڑی سی گپ شپ لگاتے۔ ان کو تعجب اس بات پر تھا، وہ میری شخصیت، میری راحت کی زندگی،
یہ اے سی اور گرمی سردیوں میں ہیٹر، یہ پوری زندگی ہوتی ہے نا، اس کو دیکھ کر ان کو حیرانگی تھی کہ یار اس کو جیل میں نیند بھی آئے گی. ہم گئے اور سکون سے سو گئے، پتہ ہی نہیں جیل کیا ہوتی ہے. ایسے 3 مہینے گزر گئے اور باہر آ گئے. یہ کب ہے؟ اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے نا. آپ یقین فرمائیں پھر خلوت میں مزہ جلوت سے زیادہ آتا ہے. خلوت میں جلوت سے زیادہ مزہ آتا ہے. جو خلوت اور تنہائی کا لطف ہے نا، یہ بہت عجیب ہے. لیکن یہ شرط ہے کہ اللہ کا تعلق اور محبت مل جائے. کیوں؟ اللہ تو ہر جگہ پر ہے نا، اللہ تو ہر وقت بندے کے ساتھ ہے. بس اس کو احساس بندے کو ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ رب العزت کے ذکر کو بار 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 کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بندے کو استحضار اللہ کی معیت کا ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو عطا فرمائے. اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی عطا فرما دے. بس اس لیے اہتمام کریں ذکر کا، اللہ کو یاد کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا. اگر کبھی گناہ ہو جائے بس فوراً توبہ کر لیں. گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں. دنیا میں بندے کو راضی کرنا بہت مشکل ہے اور اللہ کو راضی کرنا بہت آسان. اللہ کو راضی کرنا بہت آسان. آپ کو پتہ ہے میں گھر کی باتیں بھی آپ کا نقل کرتا رہتا ہوں. میں اسے نہیں محسوس کرتا کہ آپ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے. میں کبھی گھر ہوتا ہوں نا، اب میرا جب چوتھا نکاح نہیں تھا، میں کہتا یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا. تو ساتھ ہماری بیویاں کہتی اللہ تو راضی ہو جا، بیویاں تو راضی نہیں ہونا. یہ ہمارا پیار ہے، محبت کی بات ہے. میں کہتا اللہ تو راضی ہو جا، ان نے تو راضی نہیں ہونا. اللہ تو راضی ہو جا، انہوں نے تو نہیں ہونا. چوتھی شادی ہو گئی. اب چوتھی پر تینوں خوش تھی، کوئی بھی پریشان نہیں تھی. اب میں کہتا ہوں اللہ تو راضی ہو جا. بیوی کہتے ہیں ان راضی. میں نے کہا نہیں، اب جملہ بدل گیا ہے. اللہ تو راضی ہو جا، یہ تو ہو گئی ہیں. اللہ تو راضی ہو جا، یہ تو خوش ہیں، اب تو بھی خوش ہو جا. جب وہ ناراض ہوتی تو پھر میں کہتا نا، جب وہ خوش ہیں تو پھر میں کیسے کہوں بھئی یہ خوش نہیں ہے. میں اب کہتا ہوں اللہ تو راضی ہو جا، یہ راضی ہوگی اب تو بھی راضی ہو جا. اللہ یہ خوش ہے اب تو بھی خوش ہو جا. یہ بات جو میں چھوٹی چھوٹی مزاح میں کہتا ہوں، یاد ہے میں نے سبق میں کہا تھا کہ میں بات ہنساتے کہتا ہوں، اصل میں بہت بڑی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. عورت ماں، باپ، بھائی، خاندان، علاقہ، سب کچھ اس نے چھوڑا ہے صرف ایک شوہر کی وجہ سے. بتاؤ جب یہ بھی اس کا خیال نہیں کرے گا، اس کی آہیں خدا کے عرش کو ہلا کے رکھ دیں گے. اب آپ بتائیں اس کو خوش کرنا کتنا ضروری ہے. ہمارے ہاں اس کو خوش کرنے کا معنی جنس، سیکس، شہوت، جنسی تعلق ہے، اور ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی. بھئی اس کو خوش کرنے کا معنی اس نے سارا کچھ آپ کے لیے چھوڑا ہے. اب آپ بھی دکھ دیں گے، بیچاری کہاں جائے گی. اب آپ اس کو خوش کریں کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا خیال کرو. اللہ کی سفارش ہے. جب آپ اللہ کی سفارش کا حیا کریں گے نا، اللہ کی قسم یہ بڑی سے بڑی آپ کے خلاف بات کرے گی، آپ اس کو برداشت کریں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا ان کا خیال کرو. اب ان کے خیال کرنے پر جو آپ کو دل میں لذت آئے گی نا، وہ میں الفاظ سے کیسے سمجھاؤں. یہ معنی ہوتا ہے کہ ان کو خوش کرو. یہ مطلب ہوتا ہے ان کو خوش رکھو. جب آپ گھر والی کو خوش رکھیں گے، اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کی سفارش سمجھ کر، ان نے سب کچھ آپ کے لیے چھوڑا ہے، یہ بات سمجھ کر، یہ سمجھ کر آپ دیکھنا پھر آپ کو ان کو خوش کرنے کا مزہ کتنا آتا ہے. میری گزارش سمجھ لیں. آپ کا بچہ ہے، آپ اس سے پیار کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ ہے. ایک آپ کا محلے کا یتیم بچہ ہے، اس کا پیار کرتے ہیں کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. ایمان کے ساتھ بتاؤ، آدمی شفقت کے ساتھ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے شفقت کے ساتھ کھانا کھلائے، کچھ دنوں بعد دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کتنا مزہ آتا ہے بندے کو، کتنا مزہ آتا ہے. کیوں؟ ہم اس سے پیار اس وجہ سے کرتے، بیٹا ہے، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ اور میرے رسول کا حکم. اور جب آپ یہ ذہن میں تصور رکھ لیں گے نا، یہ گھروں کی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں. گھروں کی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں. اپنے دل کو تھوڑا سا سمجھایا کرو. جب میں نے کھانا مانگا اس نے دیا ہے، جب پانی مانگا بیوی دیتی ہے، جب کپڑے کہتا ہوں دھوکے دیتی ہیں. اور اگر کسی دن اس نے آپ کی بات نہیں مانی، یہ دل کو سمجھاؤ کہ یار 100 مانی ہے، اگر ایک نہیں مانی تو کیا فرق پڑتا ہے. آپ دیکھنا آپ کو مزہ آئے گا، پھر آپ اس سے ناراض نہیں ہوں گے. آپ کے دل پر ایک شکر کی کیفیت طاری ہو جائے گی. ایک نہیں مانی کیا ہوا، 99 مانی بھی تو ہے نا. اب گھر کے جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جائیں گے. جھگڑے اس بات پر ہوتے جی شرم نہیں، میرا خیال نہیں کرتی. ہمارے حضرت شیخ حکیم اختر رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے.
ہمارے حضرت فرماتے تھے کبھی شوہر بیوی کے بارے میں کہتا ہے تو میری عظمت کا خیال نہیں کرتی، میری عظمت کا خیال نہیں کرتی۔ فرماتے ارے بیوی اور شوہر عظمت کیا ہوتی ہے؟ اب حضرت تو بڑے ہیں نا، وہ جملہ فرماتے تھے، خواتین بھی سن لی پھر بھی فرما دیتے تھے، ہم چھوٹے ہیں ہمیں وہ جملے نقل کرتے بھی شرم آتی ہے۔ فرماتے بندر کی طرح رات اوپر کودتے ہو، صبح اٹھ کہتے ہو میری عظمت، وارے عظمت کیا؟ اب بڑے تھے نا جی، بڑے تھے، ہم چھوٹے ہیں سمجھاتے تھے۔ فرماتے بندر کی طرح رات اس کے اوپر کودتے ہو اور صبح اٹھ کے میری عظمت کا خیال نہیں کرتے، رات اسی کے رخسار سے مزے لیتے ہو، صبح اس پہ تھپڑ مارتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہاری غیرت کدھر چلی گئی ہے؟ جو رخسار تمہاری راحت کا سبب تھا صبح اسی پہ مارتے ہو، کچھ حیا کرو، کچھ شرم کرو۔ ایک ایس ایچ او کی بیٹی تمہارے گھر ہو، میں دیکھتا ہوں تم ڈانٹتے کیسے ہو، ایس ایچ او سے ڈرتے ہو، اور ایک اللہ نے سفارش کی ہے، خدا کی سفارش سے تم نہیں ڈرتے۔ اللہ فرماتا ہے عاشروہن، ان کا خیال کرو، میری بندیاں ہیں، خدا سے ڈرو۔ اب دیکھو نا یہ باتیں صحبت سے سمجھ آ سکتی ہیں نا، شیخ کے پاس رہنے سمجھ آ سکتی ہیں، ویسے کیسے سمجھ آ سکتی؟ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جن کا جس شیخ سے تعلق ہے اس میں فنا ہو جاؤ، جن کا جس شیخ سے تعلق ہے سب کچھ اس پر فدا کر دو، سب کچھ اس پر قربان کر دو۔ اللہ دیکھنا پھر دیتا کتنا ہے، اللہ دیکھنا لذت کتنی دیتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے معارف مثنوی لکھی اور تقریض کے لیے حضرت مولانا محمد یوسف بنوری نور اللہ مرقدوں کے پاس بھیجی۔ حضرت بنوری فرماتے ہیں میں نے معارف مثنوی دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ حکیم اختر مولوی ہے، میں سمجھتا تھا مولانا عبدالغنی پھوری پوری کا نوکر ہے۔ نوکر اور خادم میں فرق سمجھتے ہیں نا؟ خادم تو ہمارے مدرسے کا امام بھی کہہ دے گا کون ہے جی میں حضرت کا خادم ہوں، یہ خادم کا لفظ تو اعزاز کا ہوتا ہے۔ حضرت فرماتے مولانا بنوری آتے تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لنگی پہنی ہوتی، جو اوپر جیسے تیلیوں کی بنیان ہے وہ پہنی ہوتی، اور اپنے شیخ کے لیے کبھی خمیرہ کوٹ رہے ہیں، کبھی دوائی بنا رہے ہیں، کبھی شیخ خدمت مالش کر رہے ہیں۔ تو مولانا بنوری فرماتے میں جب جاتا تو میں سمجھتا ہے انہیں نوکر رکھا ہوا ہے، کہ مجھے اب پتہ چلا کہ مولوی حکیم اختر عالم بھی ہے۔ اب بتاؤ، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ میرے شیخ شاہ محمد احمد، میں ان کی خدمت میں جاتا تھا پرتاپ گڑھی، حضرت مولانا عبدالغنی پھولپوری سے میں بیعت ہوا۔ حضرت فرماتے تھے میں نے 18 سال کی جوانی 70 سال کے بوڑھے پر فدا کی ہے، اب نوجوان اپنی جوانی حکیم اختر کے بڑھاپے پر قربان کرتے۔ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہی نہیں میں نے جوانی کس شیخ پہ قربان کی ہے، آج تم سمجھتے ہو کہ نوجوان لڑکے اس کے ساتھ ہے۔ اور حضرت تو بڑی پیاری بات فرماتے، حضرت فرماتے میں نے دنیا کے حسن پہ لات ماری ہے، آج حسین ترین لڑکے میرے پاؤں دباتے ہیں، میں نے حسن کو پھینک دیا، خدا نے حسن میرے قدموں میں ڈال دی ہے۔ بس فرق کیا تھا؟ حرام چھوڑا ہے تو حلال آ گیا، بس فرق صرف اتنا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے نفس کو اتنی حلال خوشیاں دو یہ حرام کے تقاضے چھوڑ دے، اپنے نفس کو اتنی حلال خوشیاں دو کہ یہ حرام کے تقاضے چھوڑ دے۔ اب یہ کتابوں سے بات نہیں سمجھ آئے گی، اس نے صحبت ہی سے سمجھ آنا ہے، ویسے کیسے سمجھ آ سکتی ہے یہ بات؟ اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کیا ہوتی ہے۔ بس دو چیزوں کا ہمیشہ اہتمام کریں، صحبت اہل اللہ اور کثرت ذکر اللہ۔ نمبر 1 صحبت اہل اللہ اور کثرت ذکر اللہ۔ کہ مولوی اعتراض نہ کریں، صحبت مضاف ہے ذکر مضاف اللہ ہے تو صحبت ذکر اللہ ہونا چاہیے، یہ ذکر اللہ کیوں کہتا ہے؟ یہ عربی ترکیب نہیں، یہ فارسی ترکیب چل رہی ہے، سمجھ گئے؟ صحبت ذکر اللہ کہ آپ کچھ میں دفعہ دخل مقدر اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ بعد میں غیبت کر کے زنا سے بڑا گناہ نہ کرتے رہے، تو میں وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ گناہ سے بچ جائیں۔ بات سمجھتے ہیں اپنا علم جھاڑ رہا ہے، علم ہوگا تو ہم جھاڑیں گے، میں تو کہتا ہوں بس گناہ سے بچیں، گناہ سے بچانے کے لیے میں چھوٹی وضاحتیں کرتا رہتا ہوں، کثرت ذکر اللہ اور صحبت اہل اللہ، بس بات سمجھ آئی؟ اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس کوئی ذکر فرما لیں، اور صبح انشاءاللہ العزیز 4:15 جو ساتھی ہوں گے ان کو اٹھانا شروع کریں گے، چونکہ 5:05 پہ اذان ہوتی ہے۔ تہجد پڑھو، بڑے اہتمام سے پڑھو، مزے لے لے کر قرآن کی تلاوت کرو، مزے لے لے کر قرآن کی تلاوت کرو، فجر کے بعد پھر نماز تک تلاوت کرو۔ یہ جو 4 بجے سے لے کر 6:45 تک کا وقت ہے نا، یہ 3.25 گھنٹے، یہ آپ کو بہت تھوڑا وقت لگے گا جب قرآن کریم لذت کے ساتھ پڑھیں گے۔
اور جب تنگ آ کر پڑھیں گے تو پھر یہ وقت بہت لمبا ہو جائے گا، بہت لمبا ہو جائے گا، پھر یہ کاٹنے سے کٹتا بھی نہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنا ذکر رغبت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ